عیدگاہ حافظ سیف الرحمان صاحب، امیر حلقہ لاہور جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، قائدین جماعت اسلامی لاہور، میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ اگست کا مہینہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسی ماہ میں پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا اور اب پاکستان کے 78 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ لاہور کی اس تربیت گاہ کی جو خصوصیت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ 40 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کی بہتات ہے، اور اس طرح ممکن ہے کہ ان کے لیے میری یہ باتیں شاید نئی تو نہیں ہوں گی، بہت سو کو یہ ازبر بھی ہوں گی اور بہت سو نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے شاید ہوتا ہوا بھی دیکھا ہو۔ جماعت اسلامی کا تاثر ایک ایسی ہاری ہوئی پارٹی کا تاثر ہے جو الیکشن جیتتی ہی نہیں ہے، کامیابیاں اس کو ملتی ہی نہیں ہیں، اور عرف عام میں جو سیاسی کامیابیاں اور سیاسی ناکامیاں عام لوگوں کی نظر میں ہوتی ہیں، ہم اسی کا شکار ایک پارٹی ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم پر بھی مایوسیوں کے ایسے حملے ہوتے ہیں کہ نتیجتاً ہمارے کارکن ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسے خلجان کا شکار ہوتے ہیں کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے الجھنے لگتے ہیں، حکمت عملی پر مختلف قسم کی آراء دینا شروع کر دیتے ہیں، جماعت کی پالیسیوں اور قائدین کے متعلق ہر وقت تبصرے اور ایک بات میں سے دوسری اور دوسرے میں سے تیسری بات نکلتی رہتی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ جو ناکامی ہے یا جو شکست ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور کامیابیوں کے 100 وارث ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو سیرے بھی پہناتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ہی تو کہا تھا کہ ایسے کرو، اور دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا ایسا کرو، اور اگر ناکامی ہو جائے تو ہر آنے والا یہ بات کہتا ہے ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں، ہماری کسی بات پہ تو توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کی جماعت اسلامی کو، جو ماشاءاللہ 1941 میں معرض وجود میں آئی تھی اور تقریباً کوئی 16 سال کے بعد یا 14 سال کے بعد اس کی 1 صدی مکمل ہو جائے گی، یعنی 86 سال کی جماعت ہے، اس کے اندر اسی طرح کے مسائل ہیں، اس لیے کہ اس میں 4 نسلوں کے لوگ جمع ہیں۔ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے روشنی اور موم بتی اس کے ساتھ گزارا کیا تھا، اور وہ بھی ہیں جو آج LED لائٹس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن کا لفافہ اور جن کی ڈاک 3 مہینے میں گھروں کو پہنچتی تھی، اور وہ بھی ہیں کہ 3 سیکنڈ میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، ہر قسم کے لوگوں کی یہ تحریک ہے۔ اس میں اس لیے اگر مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بالکل فطری سوالات ہیں، لیکن میرا جو موضوع ہے یہ الحمدللہ ایسی کامیابیوں کی شاندار داستان ہے جس سے دل کو حوصلہ بھی ملتا ہے، ذہن کو تقویت بھی ملتی ہے، آنے والے دنوں کی امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے ماضی سے رشتہ جڑنے کے نتیجے میں اپنے اوپر بھی، اپنے بزرگوں پر بھی، اپنی کامیابیوں پر بھی، اپنی جد و جہد کے شاندار نقوش اور مناظر دیکھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے اور ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں عمومی طور پر ایک مغالطہ یہ کہ یہ تحریک پاکستان کی مخالف جماعت تھی۔ سچی بات یہ ہے، اور مولانا نے خود اس کے اوپر آرٹیکل لکھ کر وضاحت کر دی کہ ہم نے جس طرز کی جماعت بنائی، اس جماعت کا مقصد فوری طور پر ایک بڑی ہنگامہ خیز تحریک میں جانے کا نہیں تھا، اس لیے کہ پورے بر صغیر میں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور اس میں ایک متحدہ قومیت کا تصور پیش کیا گیا کہ انگریز سے جان چھڑانی ہے اور اپنی آزادی حاصل کرنی ہے۔ اس کے درمیان ایک ایسی انقلابی تحریک برپا کی گئی جس نے امت کو زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ماضی کے سارے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے اور اس کے قانون کو اور اس کے نظام حیات کو نافذ کیا جائے،
اور اس مقصد کے لیے پوری روئے زمین کو اپنا میدان قرار دیا. زمین کے کسی چھوٹے سے حصے تک اپنے آپ کو محدود کرنے کی بجائے ایک بڑی تحریک کا عنوان سجایا گیا. اور مولانا مودودی نے 1937، 38 اور 39 میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اور حصہ اول اور حصہ دوم یہ 2 کتابیں تحریر کی، اور اس کے بعد مسئلہ قومیت کو تحریر کیا. ان 3 کتابوں میں اس قدر مواد تھا کہ مسلم لیگ کے پاس تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی نظریاتی لٹریچر موجود نہیں تھا جس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. اس لیے جتنے بڑے بڑے جلسے مسلم لیگ منعقد کرتی تھی، ان جلسوں کے باہر بینر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ تحریک پاکستان اور مسئلہ قومیت کو سمجھنے کے لیے سید ابو العلا مودودی کی بصیرت افروز کتب کا مطالعہ کیجیے. اور ان 2 کتابوں کو انہوں نے ہی بڑے پیمانے پر پھیلایا، اور جگہ جگہ پر مولانا کی ثقافت اور ان کی علمی وجاہت کا اظہار بھی ہوتا رہا اور ان کا تعارف بھی ہوتا رہا. اور جماعت اسلامی کا پیغام دھیمے سروں نہیں، تیز قدموں کے ساتھ لوگوں کے قلب و ذہن کو مسخر کر رہا تھا. الحمدللہ 1947 میں پاکستان 14 اگست کو معرض وجود میں آ گیا، اور جیسے ہی یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانیوں کی لازوال داستان ہے، اور اس داستان میں 6 لاکھ انسانوں کا خون ہے. ان کی ہڈیاں اور لہو یہاں پہ اینٹوں اور گارے کا کام دے رہے تھے. اور بالآخر جب پاکستان وجود میں آ گیا تو 30 اگست 1947 کو نواب افتخار ممدوڑ جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، ان سے مولانا سید ابو العلا مودودی نے پاکستان آنے کے فوراً بعد ملاقات کی، اور ان سے یہ کہا کہ اب ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، پاکستان بن گیا ہے، لہذا میری تجویز یہ ہے کہ ضلع گرداسپور انڈیا کو کشمیر ہڑپ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. ریڈ کلف ایوارڈ نے بھارت کے لیے کشمیر کا راستہ کھول دیا ہے تاکہ وہ جب چاہے اس پر قبضہ کر لے. اب یا تو پاکستان کشمیر پر قبضہ کر لے یا پھر اس کا زمینی راستہ کاٹ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے یہ تجویز بھی ان کے سامنے پیش کی کہ پنجاب ملٹری کے لاکھوں سابق ملازمین ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، لہذا بہت مناسب ہوگا کہ ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں. پھر چودھری محمد علی کے ذریعے بھی مولانا نے یہ بات ان تک پہنچائی، لیکن نواب افتخار ممدوڑ کا بہت ہی توہین آمیز اور تحقیر آمیز جواب آیا کہ مولوی صاحب آپ جائیے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ نے تحریک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اور اس کے بعد مولانا جب واپس آئے تو ہمت ہارنے کی بجائے انہوں نے جو حالات دیکھے مسلمانوں کے اور مہاجرین کے، تو 17 ستمبر 1947 کو ہی اگست میں پاکستان بنا، 30 اگست کو ملاقات ہوئی، 17 ستمبر کو کیمپوں کا دورہ کیا، اور والٹن کے کیمپ میں، شاہدرہ اور واگا اور باولی کے کیمپ کے اندر جس طرح سے برا حال تھا اور لوگ پریشانیوں کی تصویر بنے ہوئے تھے، یہاں پہ لاشیں بھی پڑی ہوئی تھی، ان سے بھی تعفن اٹھ رہا تھا، ان کی تدفین کا بندوبست کرنے والا کوئی نہ تھا. جماعت اسلامی نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور اس طرح 600 رضاکاروں نے مل جل کر اس کام کا آغاز کر دیا. اور پھر 27 جنوری 1948 کو مسلم لیگ کی صوبائی حکومت نے وجہ بتائے بغیر 3-4 مہینے تک جماعت کے کارکنوں نے جس امانت اور دیانت سے کام کیا تھا، ان کو یہ بات بڑی کھلنے لگی، اور وہاں بہت سے اخلاقی مسائل پیدا ہو گئے. اور اس وقت کا ڈپٹی کمشنر، اس کا ایک غیر اخلاقی سکینڈل سامنے آ گیا، اور گندی گندی تصاویر منظر عام پر آ گئی. لہذا ان لوگوں نے اس سب کچھ کو جب دیکھا تو فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کو اس راستے سے ہٹایا جائے، اور جماعت اسلامی کو منع کر دیا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. اور اس طرح جماعت اسلامی نے جو خدمت کے میدان میں کام کیا تھا کہ کمبل اٹھا کر کارکن گئے، اور رات کی تاریکی میں جو لوگ سو رہے تھے، جن کے اوپر پھٹے ہوئے کمبل تھے، وہ اتار لیے اور نئے کمبل ان کے اوپر ڈال دیے، اور جن کے پاس کمبل اور لحاف نہیں تھا ان کے جسم کے اوپر ویسے کمبل ڈال دیے. کپڑا بھی مہیا کیا، راشن بھی مہیا کیا، اور خدمت کی ایک بہترین مثال قائم کر کے گویا مسلمانوں کے لیے ایک نیا اور راستہ دکھا دیا.
اس وقت مسلم لیگ نے اور ان کی صوبائی حکومت نے اس کو روکنے کا فوری طور پر بندوبست کیا۔ جماعت اسلامی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ساری سیکولر لابی پاکستان کو اس کے حقیقی منزل کی طرف جانے سے روکنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور ان کے چہروں سے، ان کے انداز و اطوار سے، ان کے کردار و گفتار سے کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ملک کو ایک اسلامی مملکت بنائیں گے۔ لہذا مولانا مودودی نے دسمبر 1947 میں مطالبہ دستور اسلامی کی مہم شروع کر دی۔ مسلم لیگیوں کے بیانات آ گئے۔ جیسے ہی یہ مطالبہ دستور اسلامی کی مہم شروع ہوئی تو آپ اندازہ کیجئے، اس پوری مسلم لیگ کو سامنے رکھیے، اس کے جرائم کو سامنے رکھیے، اس کی حرکتوں کو سامنے رکھیے، اس کی اسلام دشمنی کو ذہن میں رکھیے کہ اس نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں۔ اسی وقت ان کے بیانات آئے کہ اگر اس کو اسلامی ریاست بنا دیا گیا تو ہندو بھارت میں پھر رام راج قائم کر دے گا، اور سزاؤں کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہر طرف پاکستان میں لولے نظر آئیں گے، لنگڑے نظر آئیں گے، ہاتھ کٹے نظر آئیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اور ہر طرف غربت اور بے روزگاری کی بھرمار ہو جائے گی، اور پاکستان ایک ایسا ہینڈی کیپ سا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جہاں اقتصادی بدحالی ہوگی، دفاعی قوت کمزور ہو جائے گی۔ اور 20ویں صدی میں 1400 سال پرانا نظام بھلا یہ کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ یہ رجت پسندوں کا یہ کس طرح ایسا نظام ہم نافذ کر دیں کہ دنیا ہمیں پتھروں کے زمانے کی دنیا کہے، اور پھر دنیا ہم پر ہنسنے لگے، ہمارا مذاق اڑائے۔ لہذا پاکستان کو ایک سیکولر مملکت ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے وقت لیا، گورنر ہاؤس لاہور میں تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات کر کے جا کر عرض کیا کہ قائد اعظم سے یہ عرض کیا کہ جناح صاحب، یہ بیانات آپ کی ریاست کے رہنماؤں کے آ رہے ہیں، اب آپ بتائیے کہ اگر اسی مقصد کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں ہندو ہندو بن کر رہے، مسلم مسلم بن کر رہے، جو جیسا ہے ویسا ہی رہے، اب آپس میں لڑنے جھگڑنے کی اور زیادہ نظام بدلنے کی بات کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ٹرین کے ڈبوں میں جو خون بکھرا ہوا ہے، انسانی جانوں کے چیتھڑے اور جو لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، پوتا یہاں آ گیا ہے اور دادا انڈیا میں رہ گیا ہے، بیٹی وہاں رہ گئی ہے، باپ یہاں آ گیا ہے، تو یہ ساری جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے، اس قدر انسانوں کا خون گرا ہے، کھیت و کھلیان برباد اور ویران ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح سے رہنا تھا تو یہ سب کچھ تو انڈیا میں بھی ہو رہا تھا۔ قائد اعظم نے یہ بات سنی اور تفکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے، اور ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ میری جیب میں کون سے کھوٹے سکے ہیں۔ لہذا ان کی فرمائش پر مولانا نے ریڈیو پاکستان پر 5 تقریریں کی، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا روحانی نظام۔ ان 5 نظاموں کے اوپر مولانا نے تقریر کی۔ یہ اسلام کا نظام حیات کی صورت میں ایک بکلیٹ کی صورت میں بھی موجود ہے، اور اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات میں بھی اس کو کمپائل کر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ وہ کتابچہ تھا، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان جو اس وقت ایک بڑا ذریعہ تھا کمیونیکیشن کا، ایک ریڈیو کے گرد 30 لوگ بیٹھ کر ساری گفتگو سنتے تھے۔ تو اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے وجیہ الدین نے مولانا سے رابطہ کیا، اور مولانا سے انہوں نے ایک انٹرویو لینے کا فیصلہ کیا۔ 1948 میں مئی کے مہینے میں یہ انٹرویو ہوا، کیا پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے؟ اس موضوع پر جو مولانا کا انٹرویو تھا، اس نے جدید طبقات کے ذہن کے اشکال کو بھی دور کیا، اور پبلک میں تو یہ مطالبہ ویسے ہی موجود تھا۔ جب مولانا کی یہ تحریک آگے بڑھ رہی تھی، عین انہی دنوں میں مولانا پر یہ پھبتی کسی گئی، اور ایک جھوٹا بیان مولانا سے منسوب کیا گیا کہ مولانا نے جہاد کشمیر کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سحروزہ کوثر اور روزنامہ تسنیم کو 23 اگست 1948 کو پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا، اور مولانا نے جب اس کے اوپر تردیدی بیان دیا تو ان 2 اخبارات نے تردیدی بیان شائع کیا، ان کو بند کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو مولانا کا بیان تھا اس کو روزنامہ نوائے وقت، امروز، انجام، ڈان،
جنگ، پاکستان ٹائمز، ان سارے اخبارات کو یہ بیان جاری کیا، لیکن اس بیان کو شائع نہیں ہونے دیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے فوراً بعد سید ابو العلا مودودی، میاں طفیل محمد، مولانا امین حسن اصلاحی 20 ماہ کے لیے نظر بند کر دیے گئے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں جو نظام اسلامی کی مہم چل رہی تھی، اس مہم کو روکنے کے لیے یہ سارے جتن کیے جا رہے تھے۔ مطالبہ نظام اسلامی کی مہم اور آگے بڑھتی گئی، اس لیے کہ تازہ تازہ واقعات اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہر شخص کے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر کسی کی قربانیاں سامنے تھیں، اور سب نے پاکستان آ کر پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ کے اپنی جبین نیاز کو زمین پہ ٹیک دیا تھا کہ اب ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر آ گئے ہیں۔ جب یہ خواب بکھرتا دیکھا تو یہ سب لوگ میدان میں نکل آئے، خطوط لکھے گئے، تار دیے گئے، محضر نامے پر کرائے گئے، جلسے ہوئے، قراردادیں منظور ہوئیں، مساجد میں تقریریں ہوئیں، اور پھر اتنے زور سے یہ مطالبہ عام ہوا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری نے پھر یہ ایک مطالبے کے اوپر قرارداد مرتب کی، جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کو مختلف جیلوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور ان دنوں مولانا ملتان کی نیو سینٹرل جیل میں محبوس تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جا کر ان کو یہ مسودہ دکھایا گیا، جس کو مولانا نے دیکھا، اور پھر 1950 میں مولانا مودودی کی رہائی عمل میں آئی، اور قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان، یعنی جو قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو جو منظور ہوئی، اس کے بعد جماعت اسلامی نے تدوین دستور کا اعلان بھی کر دیا، اور شورا میں یہ اعلان کیا کہ اب یہ ریاست جو کل تک سیکولر تھی، اب ایک مسلمان اور اسلامی ریاست ہے۔ اس کی حیثیت ایک مسجد کی حیثیت ہے، اس کے امام کی حیثیت ایک اچھے حکمران کی حیثیت ہے، لہذا اب اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس میں ملازمتیں بھی کریں گے، اس کی خدمت بھی سر انجام دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر دستور ساز مجلس نے دستور کے بنیادی اصول طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی کہ اب اس کے اوپر دستور بنے گا۔ جماعت نے جیسے ہی اپنے اس مطالبے کو منظور کرایا، اگلا مطالبہ یہ تھا کہ اب اس مملکت کو دستور ملنا چاہیے۔ شاعر نظمیں لکھ رہے تھے، اس ملک کا دستور اب قرآن ہونا چاہیے، اور صدر کی جانب سے یہ اعلان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سائیکلو سٹائل، اسٹینشل اور مساجد کے اندر تقریریں، یہ سارا سب کچھ بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مطالبہ عروج پر پہنچا تو پھر اس کی ایک رپورٹ پیش کرنا تھی، لیکن اس رپورٹ کو گم کر دیا گیا۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد اس کو پھر 1 سال تک اس رپورٹ کو غائب کر دیا گیا۔ پھر اور اس دوران میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ جو اپنی پوری تحریک چلا رہے تھے، انہوں نے 8 نکات پر مشتمل ایک پوری قرارداد پیش کی، اور اسی کے ہنگام میں قرارداد مقاصد بھی ہماری سامنے آئی ہے۔ اور اس قرارداد مقاصد نے ان لوگوں کو پریشان کیا تھا کہ یہ سارا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے، لیکن سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے 1951 میں یہ جو سراسر غیر دستوری خاکہ تھا، اس کی رپورٹ آنے کے بعد بنیادی حقوق اور وفاقی نقطہ نظر سے یہ بالکل ناقص رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کے اوپر مولانا مودودی نے فیصلہ کیا کہ ہم رابطہ عوام کی مہم چلائیں گے۔ موچی دروازہ اور کراچی کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور مشرقی پاکستان نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نے پھر یہ رپورٹ واپس لی اور چپ سادھ لی، اور 1952 میں مئی کے مہینے میں کراچی میں ایک عظیم الشان جلسہ عام میں مولانا مودودی نے 8 نکاتی مطالبہ پیش کر دیا۔ 31 دسمبر 52 تک کی مہلت دی کہ ہمارے یہ مطالبات تسلیم کر لیے جائیں۔ اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تذکرہ بھی تھا، مملکت کے ریاستی نظام کا تذکرہ بھی تھا، حاکمیت اعلیٰ کا تذکرہ بھی تھا، اور پاکستان میں جمہوری آزادیوں کا تذکرہ بھی تھا، تقریر و تحریر کی آزادی کا مطالبہ بھی شامل تھا۔
یہی وہ 8 نکات تھے جس کو پیش کیا گیا، اور 22 دسمبر کو خواجہ ناظم الدین نے جو پریشر بن رہا تھا اس بنتے پریشر کے سامنے سرنڈر کیا، اور 22 دسمبر 1952 کو یہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ یہی نکات پھر ہر بننے والے دستور کی بنیاد بنتے رہے۔ اسی دوران مولانا مودودی نے کراچی میں 31 علماء کو جمع کیا، تمام مکاتیب کے علماء اکٹھے ہوئے، 22 نکات مرتب کیے گئے۔ اس دوران اسی سیکولر لابی نے یہ شور مچایا کہ یہ کون سا اسلام نافذ کریں گے، دیوبندیوں کا یا بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا یا شیعوں کا، وہابیوں کا یا سلفیوں کا، اور اس طرح کے نت نئے سوالات اٹھائے۔ لیکن مولانا مودودی نے 31 علماء کو جمع کر کے 22 نکات مرتب کیے، اور ان 22 نکات کو پھر پیش کیا کہ یہ ہم سب کی طرف سے یہ نکات ہیں۔ اور وہ 8 نکات جو ہر دستور کی بنیاد بن رہے تھے، ان مطالبات نے جماعت اسلامی کو، سید ابو العلا مودودی کو اور پاکستان کے عوام کو ایک پیج پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور ہر طرف سے ایک ہی مطالبہ تھا۔ وہ جو جماعت اسلامی پر الزام تھا کہ یہ تحریک پاکستان کی مخالف ہے، یہ الزام بھی دب گیا تھا، اس لیے کہ عوامی پریشر اور ریلا اس قدر آگے بڑھ رہا تھا کہ بیوروکریسی نے پھر اپنی چال بازیاں شروع کر دی، اور انہوں نے پھر اس دوران میں مجلس احرار اسلام اور دیگر علماء کو اپنے پاس بلایا، اور ان کو ہمارے اس 8 نکاتی دستوری مطالبے کو سائیڈ ٹریک کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کروایا، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے اور ان کو اپنے مناصب سے ایک طرف کیا جائے۔ یہ بات کہتے ہی ان لوگوں نے مختلف شہروں میں جب مظاہرے شروع کیے تو جلسے اور ہنگامے ہو گئے، کہیں فائرنگ ہو گئی، کہیں گرفتاریاں ہو گئیں، اور اس طرح ایک نئی چیز کو شروع کر کے مطالبہ دستور اسلامی کی مہم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ مولانا کا احرار الاسلام کے رہنماؤں سے اور دیگر علماء سے یہ رابطہ بھی تھا، اور مولانا ان سے گزارش کر رہے تھے کہ اگر یہ 8 نکات منظور ہو گئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا دستور ٹھیک بن گیا تو قادیانیوں کو تھوڑے ہی ٹائم کے اندر کلیدی مناصب سے بھی ہٹا دیا جائے گا، غیر مسلم اقلیت بھی قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے، اور پھر حکمت کے ساتھ 9واں نقطہ بھی شامل کر لیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ مولانا نے حالات کو بھانپتے ہوئے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اور عوام کے جذبات جب سامنے آ رہے تھے تو ایک 48 صفحات پر مشتمل ایک پمفلٹ قادیانی مسئلہ لکھا، اور اس کو 1 لاکھ کی تعداد میں شائع کیا۔ کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، جدید طبقات میں اس مسئلے کی تفہیم ہوئی، اور جولائی 1952 میں احرار کے جلوس پر فائرنگ ہوئی، لاہور میں لاٹھی چارج اور ہنگامے ہوئے۔ بیوروکریسی کی سازش یہ تھی کہ دستوری بساط کو لپیٹ دیا جائے، اور پھر مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ 28 مارچ 1953 کو مولانا مودودی اور 50 ذمہ داران جماعت کو پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اپریل 53 میں مسئلہ قادیانیت کی تصنیف کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، جیل میں سماعت ہوئی، فوجی عدالت لگی۔ 3-4 دن تک سماعت کے بعد 11 مئی 1953 کو مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا، اور جب جیلر اور اس کو ساتھ لے کر ایک فوجی افسر اندر آیا، جہاں نصر اللہ خان عزیز، سید نقی علی، مولانا مودودی، امین احسن اصلاحی، میاں طفیل محمد نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، سنتیں پڑھ چکے، تو اس فوجی نے مخاطب کر کے پوچھا کہ نصر اللہ خان عزیز کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں ہوں۔ روزنامہ تسلیم میں آپ نے مولانا کے یہ بیان جو قادیانیوں کے متعلق ہے اس کو شائع کیا ہے، آپ کو 3 سال قید با مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سید نقی علی کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ قادیانی مسئلہ چھاپنے کے جرم میں آپ کو 9 سال سخت قید کی سزا دی جاتی ہے۔ پھر سید مودودی سے پوچھا کہ کون ہیں؟ مولانا نے کہا کہ میں ہوں۔ تو اس فوجی افسر نے اپنی گندی نگاہیں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں موت کی سزا دی جاتی ہے، اور یہ سزا ماشاء اللہ کی
یہ دیکھیے کہ معاملہ دستور اسلامی کا بھی ہے، مملکت کی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنے کا بھی ہے، معاملہ عقائد کا بھی ہے، اور یہ تحریک چل رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ کہا گیا کہ مارشل اللہ کی عدالت کے تحت یہ سزا ہے، اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپیل کرنا چاہیں تو صرف اور صرف فوج کے کمانڈر ان چیف سے آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے پوری وجاہت کے ساتھ، پوری متانت اور تمکنت کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے، میری زندگی اور موت کا فیصلہ آسمان پر ہونا ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی رحم کی اپیل مجھے بچا نہیں سکتی، اور اگر میرے رب نے مجھے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح سید مودودی نے ایک پوری وجاہت کے ساتھ جواب دیا، اور اگلے دن شیخ سلطان احمد جو جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر تھے، وہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو 15 سالہ بیٹا سید عمر فاروق بھی ان کے ساتھ تھا۔ مولانا نے شیخ سلطان احمد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جواب بتایا کہ دیکھیے، مجھے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کتنے ضمیر زندہ ہیں، اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہونا، میری زندگی جتنی ہے اگر اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں خوشی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، اور اگر مجھے اس نے بچانا ہے تو یہ الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا۔ ماہر القادری نے لکھا کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا۔ وہ شدت قید تنہائی کی، وہ گرمی وہ تاریکی، مگر اس پر بھی تیرا غنچہ خاطر نہ مرجھایا۔ فسردہ ہو نہیں سکتے، کسی سے دب نہیں سکتے وہ شعلے جن کو تیری جنبش دامن نے بھڑکایا۔ تیرے سود و ضیاء کا ہے رضائے دوست پیمانہ کہ تو نے ہر قدم پر عشرت باطل کو ٹھکرایا۔ تیری فطرت میں ہے سنجیدگی بھی، استقامت بھی کہ تو نے محفلیں کیا قید خانوں کو بھی مہکایا۔ یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ سید ابو العلا مودودی کو لاہور سے میاں والی جیل بھیج دیا گیا، میاں والی سے ملتان جیل بھیج دیا گیا۔ صرف 2 دن کی بات ہے، 11 مئی کو یہ سزا سنائی گئی، پوری دنیا میں طوفان کھڑا ہو گیا، ہر طرف سے ٹیلی گرام آنا شروع ہو گئے، پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا، اور ٹھیک 1 دن گزرنے کے بعد 13 مئی کو مولانا کی یہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد مولانا نے وہیں پر وہ روشنی پھیلانا شروع کر دی جس کو قید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ مولانا کا پیغام تیرے انفاس میں خوشبو ہے گلہائے عقیدت کی کہ تو نے محفلیں کیا قید خانوں کو بھی مہکایا۔ ملتان کی جیل میں تفہیم القرآن لکھنے کا آغاز ہو گیا، یہ تفسیر لکھی جا رہی تھی، اور ادھر عدالت کے اندر کیا ہو رہا تھا، اسمبلی میں کیا ہو رہا تھا، اسمبلی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو قید خانے کے اندر ہیں، ان کو تفسیر لکھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بس میرے بھائیوں اور دوستوں، نواب زادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک غلام محمد گورنر جنرل بنے، خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے۔ 1954 میں ایک دستور بنا، محمد علی بوگرا نے اعلان کیا، ان سارے مطالبات کو جو مولانا نے پیش کیا تھا ساتھ رکھ کر اعلان کیا تھا کہ میں 25 دسمبر 1954 کو خوشخبری سناؤں گا اور یہ پاکستان کو دستور دیا جائے گا، لیکن نواب ملک غلام محمد نے اسمبلی توڑ دی، اور پھر صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی گئی۔ جماعت نے یہ اقدام چیلنج کیا، اور 9 فروری 1955 کو سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ میاں طفیل محمد لاہور سے کراچی تشریف لے گئے اور جا کر مولوی تمیز الدین سے یہ بات کی کہ آپ کی اسمبلی توڑ دی گئی ہے، آپ سپیکر تھے، آپ کو اس پر کیس کرنا چاہیے۔ وہ ایک محاصرے کے اندر تھے، لیکن ان سے بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے ان کو آمادہ کیا۔ پھر ڈاکٹر الہی علوی، سردار عبد الرب نشتر، چودھری غلام محمد اور اسی طرح دیگر مسلم لیگی رہنما جو وہاں اس وقت درد دل رکھنے والے، مولانا ظفر احمد انصاری، ان
سب لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ اور ایک ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اور مولوی تمیز الدین نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے موجود نہیں ہیں، میں بھلا کیسے یہ سارے اخراجات کر سکتا ہوں؟ تو میاں صاحب اپنے دوست ٹھیکیدار میاں عبد الرشید سے یہاں سے 5,000 روپے لے کر گئے تھے، اور جا کر وہ 5,000 ان کو پیش کیے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول کریں اور کیس کی پروسیڈنگ شروع کریں۔ یہ کیس دائر ہوا، اور پھر الحمدللہ 9 فروری 1955 کو سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں ملک غلام محمد نے اس کے خلاف اپیل کی، اس اپیل کو تو منظور کر لیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ پھر دوبارہ اسمبلی وجود میں آئی، انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے مکمل فیصلے سے اتفاق نہ کیا، لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے سپریم کورٹ نے ایبروگیٹ کر دیا۔ جون اور جولائی 1955 میں پھر مری کے اندر ایک اجلاس ہوا، اور جماعت نے پھر دستوری مہم چلائی، اور بہت سے ارکان سے جا کر تحریری معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ ہمارے ان 8 نکات کو قرارداد مقاصد اور علماء کے 22 نکات کو اس میں شامل کروائیں گے۔ اسی دوران یہ اللہ کا کرم ہوا کہ چودھری محمد علی جو پاکستان کے نظریے سے محبت رکھتے تھے وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے مولانا مودودی کے اس مسودہ دستور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا مولانا نے دورہ شروع کر دیا۔ 9 جنوری 1956 کو یہ دستور پیش ہوا، 20 فروری کو اس پر بحث ہوئی، اور 29 فروری کو رات 11 بجے یہ دستور منظور کر لیا گیا۔ جماعت نے جشن منایا کہ پاکستان کو ایک دستور نصیب ہو گیا، اور جماعت کے دفتر کے اوپر چراغاں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چودھری محمد علی جنہوں نے یہ دستور منظور کرانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ سارا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن جس کے اندر سارے خد و خال اس مملکت کے اسلامی خد و خال کو واضح کر دیا گیا تھا، ان کی چھٹی کرا دی گئی، اور مغرب کے دل دادا لوگوں نے قرارداد مقاصد اور اس دستور کو قبول نہ کیا۔ پھر ایک اور وزیر اعظم حسین شہید سہروردی لائے گئے، پھر چند دنوں کے بعد ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ پھر ابراہیم اسماعیل آئی چندری گڑھ کو وزیر اعظم بنایا گیا، پھر ملک فیروز خان نون کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ گویا بار بار وزیر اعظم بدلتے رہے کہ پاکستان کی حیثیت کو ایک سیکولر حیثیت دے دی جائے، اور جماعت اسلامی قرارداد مقاصد، مطالبہ نظام اسلامی، مطالبہ دستور اسلامی، اس کی بنیاد پر کام کر رہی تھی۔ اور پھر بالآخر اعلان ہوا کہ 1959 میں عام انتخابات کروائے جائیں گے۔ سکندر مرزا اس وقت پاکستان پر قابض تھا، اور جب یہ سکندر مرزا آیا، ملک غلام محمد کیونکہ مفلوج ہو گیا تھا، لہذا سکندر مرزا اس کی جگہ پر آ کر بیٹھا، اور سکندر مرزا اس قدر حواس باختہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو کروں گا لیکن مجھے صدر تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بعد 1959 کے انتخابات کا اعلان ہوا، اس کے ساتھ ہی یہ طے کیا گیا کہ 1959 کے انتخاب سے پہلے بلدیاتی انتخاب کرائے جائیں گے۔ کراچی سٹی کونسل تھی، کراچی دارالخلافہ تھا، وہاں سٹی کونسل کے انتخابات کروائے گئے۔ جب یہ انتخابات اگست ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوئے تو جماعت اسلامی نے 23 نشستوں پر حصہ لیا تھا، اور 23 نشستوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 19 نشستوں کے اوپر شاندار کامیابی عطا کر دی تھی۔ اس کامیابی نے حکمرانوں کے حواس باختہ کیے، ان پہ لرزہ طاری کیا، لہذا 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 1958 کو ٹھیک تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایوب خان نے اس ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور پاکستان کا دارالخلافہ بھی کراچی سے اٹھا کر اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 20 دن کے بعد سکندر مرزا کو اس نے ملک بدر کر دیا اور ایک خود ساختہ دستور دے دیا۔ اس خود ساختہ دستور سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لفظ میں سے اسلامی کو اس نے حذف کر دیا، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی یہ ریاست پابند ہوگی، یہ دستور پابند ہوگا،
اس جملے کو بھی اس نے ختم کر دیا، اور اسی طرح ایک دور جو وفاق سے متعلق چیزیں اور بلا واسطہ انتخاب کا مطالبہ تھا اس کو اس نے بدل دیا۔ اب یہ 1962 اور 63 کے اندر یہ سارا کھیل جب اس نے کھیلا تو جماعت اسلامی تو اس کے خلاف برسر میدان کھڑی تھی، اور 1963 میں جماعت اسلامی نے ایوب خان کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی، اور اس مہم کے دوران میں جماعت اسلامی کا جو بھاٹی گیٹ کا اجتماع ہوا وہ ایک الگ پورا موضوع ہے، لیکن اس اجتماع کے بعد ایسا ماحول پاکستان میں بن گیا کہ پاکستان کی جو حیت ترکیبی تھی اس کے اندر جماعت اسلامی نے جو مطالبات کیے تھے، انہی 3 مطالبات کو لے کر جماعت نے ایک محضر نامہ پور کروایا، 13.5 کلومیٹر لمبا محضر نامہ، جس پر یہ 3 مطالبات لکھے گئے تھے۔ ان 3 مطالبات پر مشتمل یہ محضر نامہ اسمبلی کے باہر پیش کر دیا گیا، اور ڈھاکہ میں اس کا اجلاس ہوا تھا۔ چھکڑوں کے اوپر اور رکشوں کے اوپر اس کو لاد کر لے کر جایا گیا تھا، اور یہی 3 مطالبات تھے جو ایوان کے اندر مولانا A.K.M محمد یوسف، جن کا جنازہ 87 سال کی عمر میں جیل سے اٹھا ہے، اور بیرسٹر اختر الدین، اندر یہ 2 وکالت کر رہے تھے اور باہر یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر اس مطالبے کو پیش کیا تھا۔ اس مطالبے کے بعد ہمارے یہ مطالبے ان کو ماننا پڑے، اور پھر پاکستان کا نام دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو ریاست میں اسلامی قوانین کا ضابطہ ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اس طرح جماعت اسلامی نے پاکستان کے اس پورے منصوبے میں جہاں سیکولر لابی کو دیوار سے لگایا ہے، قادیانی لابی کو دیوار سے لگایا ہے، آمریت کا مقابلہ کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا ہے، وسائل موجود نہیں ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، سفر کیے جا رہے ہیں، مشرقی مغربی پاکستان کے دورے ہو رہے ہیں، کراچی اور لاہور کے درمیان ہمارے رہنما بار بار سفر کر رہے ہیں، حکمرانوں کی چیرہ دستیاں، ان کی مختلف حرکتیں، ان سب کچھ کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے جو کام سر انجام دیا وہ کام یہ تھا کہ اس کی بنیادوں کو ٹھیک کر دیا جائے، اور جب یہ بنیادیں ٹھیک ہو گئیں تو بعد کی پوری داستان ہے جو دیگر رہنما آپ کو سنائیں گے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جماعت اسلامی نے جو بنیادیں رکھی تھی انہی بنیادوں کے اوپر آگے چل کر پاکستان کو ایک ایسا دستور نصیب ہوا جو 1973 کا دستور قرار پایا، اور اس دستور کی تشکیل میں پروفیسر غفور احمد صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا۔ پروفیسر غفور احمد کون ہیں؟ کراچی کے امیر تھے، 40 ملکوں کا دستور انہوں نے منگوائے، اور ان کا مطالعہ کر کے پاکستان کے حالات کے مطابق ایک مسودہ تیار کیا، جسے یحییٰ بختیار نے، حفیظ پیرزادہ نے، مولانا شاہ احمد نورانی، شیرباز مزاری، اور اسی طرح خان عبد الولی خان اور دیگر کمیٹیوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہی دستور 10 اپریل 1973 کو منظور ہوا اور پاکستان میں نافذ ہوا، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو قرارداد مقاصد میں تھی، علماء کے 22 نکات میں تھی، اور جماعت اسلامی کے 8 نکات تھے، یہ سب کچھ اس کے پری ایمبل میں سمو دیا گیا۔ اور پھر 1985 میں جب مولانا گوہر رحمان، لیاقت بلوچ، حافظ سلمان بٹ، مولانا عبد الرحیم چترالی، مظفر احمد ہاشمی، پروفیسر عثمان رمز، آپا نثار فاطمہ، یہ سب لوگ جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو یہ سارا سب کچھ جو دیباچے کے اندر تھا اس کو دستور کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ اس لیے اس دستوری جد و جہد کے اوپر دشمنوں کو جتنی تکلیف ہے وہ آج بھی یہ سازشیں کرتے ہیں کہ اس دستور کو ایبروگیٹ کر دیا جائے، اور کبھی کبھی یہ مطالبے آتے ہیں کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو دستور ملا، جو متفقہ دستور ملا ہے، اس کو ختم کر کے پاکستان کی اصلی شناخت کو اور اس کی جو اسلامی اور دینی تشخص ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس سب کچھ کو کرنے کے لیے جتنے منصوبے بن سکتے ہیں وہ منصوبے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں الحمدللہ آپ بھی کھڑے ہیں، جماعت اسلامی بھی کھڑی ہے، اس کے قائدین بھی کھڑے ہیں، عدالتی محاذ پر بھی کھڑے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہیں، پبلک کے محاذ پر بھی کھڑے ہیں، سڑکوں اور چوراہوں کے اوپر بھی کھڑے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی کھڑے ہیں، اور پوری مملکت خداداد پاکستان میں پاکستان کی دینی سیاسی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ وہ لاکھ بگڑیں، ہزار روٹھیں، غضب میں آئیں کہ تل ملائیں،
خدا کی اس پاک سرزمین پر خدا کا قانون ہی چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔